إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ زمر آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما یتذکر اولو الالباب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے، کیا اہل علم اور غیر اہل علم، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے موجودہ حالات میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کیوں؟ محترم سامعین، یوں تو ہر دور میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن ابھی کے دور میں، ابھی کی حالات میں اس کی اہمیت و ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے کہ ابھی حالات کچھ مختلف ہیں، ابھی حالات کچھ سنگین ہیں، اور اس لیے بھی کہ آج مادیت پرستی کا دور ہے، آج دنیا پرستی کا دور ہے، آج ہر شخص اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھا رہا ہے اور اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے دنیا میں ترقی کرنا چاہ رہا ہے، اور دینی تعلیم سے جو لوگ جڑے ہیں اسے نیچ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے سامنے بہت ساری فتنے موجود ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، دینی تعلیم کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ، گمراہی کا فتنہ، دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ، اسی طرح علماء حق کے نام پر علماء غیر علماء کا فتنہ، یہ ساری فتنے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ایک بات جان لیں آپ، جیسے جیسے وقت گزرتا ہی جائے گا ویسے ویسے یہ فتنہ بڑھتے ہی چلی جائیں گے، اور ویسے ویسے دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور الحمدللہ
بہت ہی قابل تحسین ہیں اور مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی، آج کے فتنے کے دور میں بھی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جڑے ہیں، تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، مشغول کیے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے اسباب کیا ہے۔ پہلی وجہ، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو ایک سمجھنا اور دونوں کو ایک مقام دینے کا فتنہ۔ آج ہمارے دور میں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں تعلیم سب برابر، دونوں برابر ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دونوں برابر ہے، تعلیم سب برابر، علم سب برابر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان جو یہ کہتے ہیں چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں ایک ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، اس طرح تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ یعنی علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو نفع مند ہو، فائدہ بخش ہو، نفع پہنچانے والا ہو، چاہے وہ تعلیم چاہے وہ علم دنیا کا ہو چاہے وہ تعلیم دین کا ہو، یہ علم نافع ہے۔ اور غیر علم نافع وہ علم ہے جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو، مضر ہو، چاہے وہ جس کی بھی تعلیم دی جائے۔ اور یہ بات کہنے والے کون لوگ ہیں؟ کوئی غیر نہیں ہیں، علم کی تقسیم کرنے والے اس طرح کو غیر نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی میں سے لوگ ہیں، مسلمان ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، تعلیم سے۔ یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات جان لیں آپ، قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی علم کی بات آئی ہے، علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے یا علماء کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد شریعت کی تعلیم ہے، اس سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس سے مراد قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اس سے مراد توحید کی تعلیم ہے۔ یہ مت سمجھیں آپ کہ جہاں جہاں بھی قرآن یا حدیث کے اندر علم کی بات آئی ہے، اس سے مراد دنیاوی تعلیم نہیں ہے، سائنس کی تعلیم نہیں ہے، جغرافیہ کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شریعت کی تعلیم ہے۔ لیکن جو لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، دونوں کو ایک مانتے ہیں، وہ ذرا مجھے انصاف سے یہ بتائیں، کیا ایک سائنٹسٹ کا وہی مقام ہے، فضیلت ہے جو ایک محدثین کرام کا مقام ہے؟ جو یہ مانتے ہیں ذرا مجھے بتائیں، وہ کیا سائنٹسٹ کا وہی مقام ہے، وہی فضیلت ہے جو محدثین کرام کا مقام ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر کا وہی مقام ہے جو مفسرین کرام کا مقام ہے؟ کیا ایک دنیاوی کام کرنے والے کا وہی مقام ہے جو علماء اسلام کا مقام ہے؟ نہیں، بلکہ فرق دونوں میں ہے، بہت بڑا فرق ہے، دونوں کے مقام میں فرق ہے، تو دونوں کی تعلیم میں بھی فرق ہوگا۔ اور یہ فرق ہم نے نہیں کیا ہے، یہ فرق قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا قرآن کی آیت کریمہ، کیا اللہ بیان فرما رہا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے، مراد یہاں پر دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، توحید کی تعلیم، جو جاننے والے ہیں اور نہیں جاننے والے، یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ عشر حسنۃ امثالھا، کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے گا، ایک لفظ، پورے مکمل کلمہ نہیں، سینٹنس نہیں، ایک لفظ پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ جو لوگ حدیث کو سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے کہ جو شخص میری بات یعنی میری حدیث کو سنے اور سننے کے بعد اس کو یاد رکھے اور یاد رکھنے کے بعد اسے پھیلائے، نشر کرے، تعلیم دے،
تو اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے اللہ اسے خوش خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ تو ذرا مجھے یہ بات انصاف سے بتائیں، جو لوگ دونوں کو ایک مانتے ہیں، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، وہ ذرا مجھے یہ بتائیں کیا قرآن و حدیث کی تعلیم پر جو فضیلت ہے اور جو مقام ہے، کیا یہی مقام یہی فضیلت کسی اور کتاب پر ہے، کسی اور سائنس کی تعلیم پر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے انسان کہ جو نیکیاں اور جو ثواب جو اجر آپ کو قرآن پڑھنے پر ملے گا، حدیث کو پڑھنے پر ملے گا، کیا وہی اجر وہی ثواب کسی اور تعلیم پر ہے، کسی اور کتاب پر ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ سائنس پڑھنے پر ایک لفظ پر ایک نیکی 10 نیکیاں ملے گی؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ دینی تعلیم کا مقام الگ ہے اور دنیاوی تعلیم کا مقام الگ ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ لیکن آج لوگوں نے کیا کیا؟ دونوں کو ایک کر دیا، دونوں ایک ہے، دونوں کا مقام ایک ہے، لیکن نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آج لوگ دونوں کو ایک کر رہے ہیں۔ مختصر طور سے یہاں پر چونکہ ایک فتنہ یہ ہے، آخر یہ فتنہ اٹھا کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، دونوں کا مقام ایک ہے؟ کیوں؟ تاکہ انہیں دروازہ کھلے، راستہ ملے کہ ہم بھی کچھ کہیں۔ اگر ایک شخص انسان بن جائے انجینئر، بن جائے ڈاکٹر، یا بن جائے بڑے سے بڑا دنیاوی تعلیم میں آگے چلے جائے، اور وہ جو ایک عالم ہے، قرآن و حدیث کا صحیح جانکار ہے، تو اب وہ غیر علماء جو ہیں وہ راستہ بناتے ہیں کھلنے کے لیے۔ کیوں؟ آپ بھی ٹھیک عالم، ہم بھی تو ایک عالم ہیں، مطلب کہ ہم بھی تو ایک جانکار ہیں، تو ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس راستے سے بولنے کا ایک دروازہ نکالتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بولیں، کچھ سمجھیں، کچھ سمجھائیں ہم بھی۔ تو لیکن نہیں، جان لیں یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ غیر علماء اس میں داخل ہو کر اور دونوں کا مقام ایک کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر طور سے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، تاکہ اس کو سمجھیں آپ کہ آج لوگ ہمارے جماعت کے اندر، ہمارے مسلمان کے اندر لوگ موجود ہیں اس طرح کی بات کہنے والے۔ کولکتہ کے اندر میں کسی نوجوان بھائی سے ہمارے کچھ تبادلہ خیال ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ اچانک بات کے دوران ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ عالم ہیں تو ہم بھی تو عالم ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ آپ عالم ہم بھی عالم، یہ علماء کیا ہے؟ آپ بھی عالم ہم بھی عالم۔ بولا کیسے؟ بولا عالم کا معنی کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانکار نا۔ عالم کیا معنی ہوا؟ جاننے والا۔ تو ہم بھی تو جاننے والے ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں یا ہم بھی انجینئر جو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو کچھ جاننے والے ہیں، ہم بھی سائنس کے بعد جاننے والے، آپ بھی جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے تو آپ بھی عالم ہم بھی عالم۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ سمجھایا ہم نے ان کو اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے، کہ میں سمجھا رہا ہوں کیوں، تاکہ سمجھیں آپ۔ دیکھیں آج یہ فتنہ موجود ہے خاص کے نوجوانوں کے اندر میں، بالکل صحیح بات ہے یہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، لیکن جان لیں آپ عالم ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے۔ سب کو عالم نہیں بولیں گے ہم، سب کو عالم نہیں بولا جائے گا، ایک اصطلاح ہے، اسی کو عالم بولا جائے گا جو ایک لمبے زمانے تک مدرسے میں رہ کر یا اپنا اساتذہ کرام کے صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کی قرآن و حدیث کی، اس کو عالم کہا جائے گا۔ ورنہ اگر یہ بولیں گے آپ ہر جاننے والا عالم ہے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں، ان سے ہم نے کہا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ بولے کیسے؟ میں بھی سردی کی دوا کیا ہے، کھانسی کی دوا کیا ہے میں جانتا ہوں، تو بول دیجیے میں ڈاکٹر ہوں۔ تھوڑا بہت مجھے بھی علم ہے نا اس چیز کے تعلق سے، کھانسی ہو کون سی دوا لینا ہے، بخار ہو کون سی دوا لینا ہے، درد ہو کون سی دوا لینا ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو مجھے آپ بول دیں آپ ڈاکٹر ہیں، بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے اس طرح حدیث ایک اصطلاح ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ لیکن جب بولا جائے حدیث، یہ شریعت کے اندر میں حدیث، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کی بات ہوگی، سب کی بات نہیں ہوگی، حالانکہ معنی وہی ہے۔ حدیث کا معنی بات، گفتگو، لیکن جب بولیں گے اسلام کے اندر میں یہ حدیث، تو مطلب کیا ہوا؟ یہ نبی کی بات ہے، نبی کا قول ہے۔ اسی طرح ضعیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور معنی ہوتا ہے نا، کمزور۔ لیکن جب یہ بات بولا جائے اسلام میں یہ حدیث ضعیف ہے، تو معنی یہ نہیں ہوگا یہ حدیث کمزور ہے، یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ حدیث کا، یہ ضعیف کا مطلب یہ ہے اس کے سلسلے اسناد میں راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا۔ سمجھایا ہم نے اس کو کہ دیکھیے عالم لفظ ایک اصطلاح ہے، عالم، محدث، مفسر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ لفظ ایک اصطلاح ہے، ہر کو نہیں بول سکتے ہیں آپ،
تو خیر انہوں نے مانا نہیں اور اپنی بحث کو جاری رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانیں آپ اور دیکھیں کہ آج بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو بحث مباحثہ کرتے ہیں علماء سے کہ ہم بھی تو عالم ہیں, آپ بھی عالم, ہم بھی عالم, فرق کیا رہ گیا دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے یہ. تو یہ فتنہ موجود ہے اور ہے ایسا فتنہ. یہ ہے پہلا فتنہ کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں کو ایک مقام دینا اور ایک سمجھنا, اس کا فتنہ, ایک فتنہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ دینی جماعتوں کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ. دینی جماعتوں کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ. آج آپ دیکھ لیجئے, آپ آج اسلام کے نام پر کتنی جماعتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, جس کا نام بڑا اچھا ہے الحمدللہ, لیبل بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے پس پردہ اس کے پیچھے لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے اعمال بگاڑے جا رہے ہیں. اور کہا کیا جاتا ہے کہ نہیں میری جماعت تو اچھی جماعت ہے, نام دیکھیے کتنا اچھا اس کا ہے, نام سن لیجئے, نام پڑھیے, کتنی اچھی جماعت ہے یہ. تو بہرحال میری آپ تعلیم کو لے لیں, آپ میرے عقیدے کو لیجیے آپ. تو اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ دینی تعلیم کسے کہتے ہیں, شریعت کی تعلیم سے مراد کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, شریعت کی تعلیم کس سے حاصل کی جاتی ہے. اب یہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان سمجھے کہ ہر دینی جماعت کے نام پر بھاگنا صحیح نہیں ہے. اس کی ہم بنیاد دیکھیں, اس کی اساس کو ہم دیکھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے. یہ جو تعلیم دے رہے ہیں کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم ہے یا قرآن و حدیث کے نام پر اپنی جماعت کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اب یہاں مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ دینی تعلیم کی بنیاد کہاں ہے, کس پر ہے. تو جان لیں دینی تعلیم کی بنیاد جماعت پر نہیں ہے, شخصیات پر نہیں ہے, اقوال پر نہیں ہے, بلکہ دینی تعلیم کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے. اس کو آپ اصول لے لیں, آپ اسی اصول کے بنا پر سب کی بات مانیں آپ. یہ دوسرا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ, تیسری وجہ کیا ہے دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ آج علماء حق کے نام پر غیر علماء کا فتنہ. یہ بڑا فتنہ ہے. کیا ہے؟ علماء حق کے نام پر غیر علماء کا فتنہ. کیا مطلب؟ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء تو نہیں ہیں لیکن علماء کی روپ بنا کر, علماء کی شکل بنا کر, علماء کی روپ دھار کر عوام الناس کے بیچ میں آتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی تو ایک عالم ہیں, ہمارے پاس میں علماء کی جماعت موجود ہے, ہمارے یہاں بھی علماء کی ایک ٹیم موجود ہے, ہمارے یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں بھی مدرسے ہیں اور ہماری جماعت بڑی جماعت ہے, بس آپ میرے پیچھے چلیے, آپ میری بات مان لیجیے. ایک تو یہ ہو گئے علماء حق کے نام پر علماء کو بدنام کرنے والے, ایک تو یہ ہیں. اور ایک اسی کی ضمن میں وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے, حدیث کو سمجھنا ہے تو ڈائریکٹ آپ سمجھیے قرآن حدیث سے, علماء سے نہ سمجھیں, علماء کو بیچ سے نکال دیجیے, آپ علماء کو آپ نہ سمجھیں, علماء کے ذریعے سے قرآن حدیث کو نہ سمجھیں, بلکہ ڈائریکٹ آپ قرآن لیجئے, حدیث لیجئے اور پڑھیے. یہ دونوں لوگ موجود ہیں آج ہمارے سامنے, یہ دونوں طرح کے لوگ آج ہمارے درمیان معاشرے کے اندر موجود ہیں. کون؟ اس کو ذرا سمجھیے آپ اچھی طریقے سے. پہلے وہ لوگ کون تھے؟ پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کی ایک جماعت, علماء کی ایک ٹیم موجود ہے, ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے علماء حق علماء موجود ہیں, میرے پاس آ جاؤ. تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے بڑی خدمت, بڑی اچھی انداز سے کہ ذرا مجھے یہ بتایا جائے کیا واقعی میں کیا آپ کے یہاں آپ کے مدرسے میں کیا قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یا قرآن و حدیث کے نام پر تعویلات, تحریفات, تلبیسات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا واقعی میں آپ کے یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یا قرآن و حدیث کے نام پر منہج سلف سے دوری کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور میں یہ گواہ ہوں, میں خود گواہ اس بات کا ہوں, اور میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں میں جانتا ہوں جہاں دینی تعلیم کے نام پر, جہاں قرآن و حدیث کے نام پر تعویلات و تحریفات کی تعلیم دی جا رہی ہے, دین سے دوری کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میں خود جانتا ہوں ایسی جگہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک کتاب ہے اصول کرخی, عربی میں ہے کتاب اصول کرخی, اس کے اندر ایک اصول موجود ہے. کیا اصول موجود ہے؟ کہ ہر وہ آیات کریمہ, ہر وہ قرآن کی آیت یا حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی, جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی, اس کی تعویل کی جائے گی, اس کی تحریف کی جائے گی, یہاں تک کہ وہ میرے مذہب کے مطابق ہو جائے. دیکھیں آپ اب ذرا مجھے یہ بتائیں
کیا یہ دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کے نام پر قرآن و حدیث سے دوری کا فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ علماء حق کے نام پر علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ اسی کی وجہ سے آج اچھے علماء کو بھی لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ تو غلط تعلیم دے رہے ہیں، یہ تو شرک کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کی طرف بلاتے ہیں لوگ. اس کی وجہ سے آج جو علماء حق اس پر بدنامی کا دبا لگ جا رہا ہے، انہی کی وجہ سے آج یہی ہو رہا ہے. اور اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ قرآن سے حدیث کو پڑھیے اور اسلام کو سمجھیے، ڈائریکٹ آپ علماء کو بھی اس سے نکال دیجیے. تو دونوں طرح کے یہ لوگ موجود ہیں، دونوں فتنے ہیں. جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے علماء کی جماعت ہے لیکن تعلیم کچھ اور دی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے علماء ہے لیکن علماء سے مت سمجھے، ڈائریکٹ تو قرآن کو پڑھیے حدیث کو پڑھیے. تو یہ دونوں فتنے ہیں اور دونوں گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں یہ لوگ. اچھا ایک بات دیکھیں آپ، اور آج یہی وجہ ہے آج ہمارے درمیان سے علماء حق اور علماء سوء کی تمیز فرق ختم ہو گیا ہے. ہر وہ آدمی جو مجھے نظر آتا ہے عالم کی صورت میں، اس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں. بس علماء کی شکل نظر آ گئی مجھے، یہ علماء ہیں عالم ہیں، بس اس کی بات کو میں نے مان لیا، عقیدہ اس سے سیکھ لیا، منہج لے لیا، لیکن یہ تمیز نہیں کیا علماء کون ہیں غیر علماء کون ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج حق کو پانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں آپ، پہلے نبی کے زمانے میں حق پر عمل کرنا مشکل تھا، پہلے نبی کے دور میں حق پر عمل کرنا مشکل تھا، اور آج حق کو چننا مشکل ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلے صرف ایک جماعت تھی، حق جماعت، صحابہ کی جماعت حق جماعت تھی، کوئی 2 3 4 جماعت نہیں تھی اہل حق کی جماعت، صرف ایک جماعت تھی صحابہ کی جماعت. لیکن آج اہل حق کے دعوے دار سب لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن تو آج اسی وجہ سے خلط ملط ہو گیا ہے. لوگ کس کو مانے؟ صحیح حق مجھے مانے، آپ کو مانے، ایک بیچارہ عوام کہاں جائے گی؟ ایک آدمی جو کچھ جانتی نہیں ہے، عوام بیچاری کہاں جائے گی؟ وہ کس کو صحیح مانے وہ؟ تو یہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے حق کو پہچاننا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی غلط ملت علماء سوء اور علماء حق کا فتنہ مل گیا ہے. آج لوگوں نے غیر علماء نے علماء حق کو بدنام کر دیا ہے. کون؟ غلط تعویلات، غلط چیز کی دعوت کی طرف، غلط چیز کی طرف دعوت دینے کے ذریعے سے. تو لوگ نہیں مان پا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک مصیبت بھاری ہو جاتی ہے عوام الناس کے لیے کہ ہم کس کو حق مانیں، کس کو صحیح مانیں. تو اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ جانیں، سب کے لیے، ایک عوام کے لیے بھی اور ایک عالم کے لیے بھی، کہ جانیں اور سمجھائیں اور وہ سمجھیں کہ علماء حق کون ہیں اور غیر علماء علماء سوء کون ہیں. تو جان لیں آپ، علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں. علماء کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہیں علماء حق، کون ہیں؟ ایک ہیں، میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپلائی کیجیے، آپ اس کو دیکھیں آپ اور سب کے پیچھے نہ بھاگیں. آپ کون ہیں؟ علماء حق سے مراد وہ علماء ہیں جو اپنے اساتذہ کرام سے ایک لمبے زمانے تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور منہج سلف کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں. وہ یعنی وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں منمانی نہیں کرتے ہیں، تعویلات تحریفات سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ قرآن و حدیث کا مفہوم وہی بیان کرتے ہیں جو ہمارے سلف صالحین نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے. اور اگر کبھی ان سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے کسی چیز کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں، تو فوراً اپنی دلیل اگر آ جاتی ہے تو وہ رجوع کر لیتے ہیں. وہ متعصب ہٹ دھرم ضدی نہیں ہوتے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم ٹھیک ہے دلیل لیکن مانیں گے نہیں ہم، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ دلیل کے آ جانے کے بعد فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی تھی، میں رجوع کر لیتا ہوں. تو یہ ہے علماء حق کی پہچان اور یہ ہے علماء حق کی علامات، یہ ہے علماء حق، اس کو بولا جاتا ہے. اس کے الٹا لے لیجیے آپ، اس کے برعکس علماء سوء. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے نام پر اپنے مسلک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے مسلک کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور اپنے سارے مسائل اسی سے حل کرتے ہیں وہ. اور جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے قرآن کو سمجھنے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے تو اس میں تعویلات، تحریفات، تلبیسات سے کام لیتے ہیں اور اپنے اصول کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں وہ. یعنی وہ غیر علماء سوء جو ہیں وہ منہجی سلف کی روشنی میں اور اس کی اتباع میں سمجھتے نہیں بلکہ اپنے منمانی کرتے ہیں، تعویلات تحریفات سے کام لیتے ہیں وہ. اور کبھی جب انہیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں یہ قرآن کا ترجمہ، یہ تفسیر،
غلط ہے چھوڑ دیجیے اس کو آپ، یا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ منہج غلط ہے، یا یہ حدیث کا مفہوم غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، تو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ متعصب ہو جاتے ہیں، نہیں یہ چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، نہیں. تو یہ ہیں علماء سو کی علامات. یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، مانتے نہیں وہ، جتنا سمجھا دیجیے آپ مانیں گے نہیں وہ. تو یہ ہے فرق ہے سمجھے دونوں میں فرق. کسی بولتے علماء حق، کسی بولتے علماء سو. تو ہمیں چاہیے کہ علماء حق کے پیچھے چلیں، جو واقعی میں علماء حق ہیں، کتاب و سنت کو سمجھاتی ہیں، سلف کے منہج کی روشنی میں صحابہ کی تمام میں پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، انہیں کے پیچھے چلیں ہم، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یہ اس طرح ہے. اور یہ فرق، اس سے بات بالکل ثابت ہو گئی اور صاف ہو گئی کہ یہاں تک بات جو آئی، اس سے بات کیا ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی علم کی بات آئی ہے، علم کی فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے یا علماء کا مقام بیان ہوا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر نہیں، اس سے مراد علماء حق ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے 28 پارے کے اندر، کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو اہل علم ہے اس کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کے اندر میں، کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے، معلومات حاصل کر لیجئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے 3 پارے کے اندر میں، کیا علماء کے مقام کے تعلق سے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دیا. دیکھیں آپ، اللہ نے اپنی توحید کی شہادت کے لیے 3 لوگ کو چنا. پہلی بات، خود اللہ یہ بات گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے. اللہ نے چنا اپنے آپ کو کیا چیز گواہی دینے کے لیے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. اور دوسرے میں کس کو چنا؟ والملائکۃ، کہ اس بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. اور تیسرے میں کس کو چنا؟ تیسری میں چنا علماء اہل علم کو، علماء حق کو، کہ اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. کہ دیکھ لیں آپ، اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اپنی ساتھ 2 کو چنا، ایک فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، اور ایک کس کو چنا؟ انسان میں سے علماء حق کی جماعت کو چنا ہے. تو یہ مقام ہے علماء حق کی. ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، آخری بات غور سے سنیں گے آپ، کیونکہ اس حدیث سے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. میں سنیں، بخاری کی حدیث، کتاب العلم کی حدیث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. بخاری کی حدیث کتاب العلم کی. کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک چھینے گا نہیں بندوں کے سینوں سے، اچانک نکالے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ اللہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے. اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اس طرح علم اڑ جائے گا. تو جب اللہ علماء کو اٹھا لے کر علم کو اٹھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے جاہلوں کو اپنا سردار، رہنما، گائیڈ بنا لیں گے. فسئلوا، اس سے فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے. یہ حدیث آپ کے سامنے موجود. آپ آئیے ذرا اس حدیث کے روشنی میں ہم کچھ باتیں بیان کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی بات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء حق کا وجود اس دنیا میں رحمت کا ذریعہ ہے. علماء حق بول رہا ہوں، علماء سو نہیں. علماء حق کا وجود اس دنیا میں رحمت کا ذریعہ ہے. مطلب جب تک علماء حق اس دنیا میں رہیں گے، علم میں رہے گا، علماء چلے جائیں گے، علم بھی ساتھ میں چلا جائے گا، لوگ جہالت عام ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو علماء کے بغیر سمجھا جا نہیں سکتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن تو موجود ہے نا، ترجمہ موجود ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں، سب میں موجود ہے، پڑھ لو. حدیث موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، پڑھ لو، سمجھ لو. اس میں تردید موجود ہے. ان لوگوں کی جو یہ بات ایسی بات کہتے ہیں علماء کی مجھے باقی ضرورت باقی نہیں رہی، اسے بیچ سے نکال دو، ڈائریکٹ قرآن حدیث اور میں، بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا.
تو اس میں تردید ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کا وجود ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اگر ایسی بات نہ ہوتی، اگر علماء کی ضرورت باقی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی سیدھی سی بات بول دیتے نا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء حق موجود ہوں نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے پاس قرآن تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، سمجھ لو اس سے۔ لیکن ہم ڈائریکٹ یہ بات بول دیتے نا، بول کے نکل جاتے ڈائریکٹ یہ بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے اس طرح وضاحت کیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جب تک کہ علماء حق اس دنیا کے اندر رہیں گے علم رہے گا، اور جیسے جیسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، جاتے چلے جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ علم کو اٹھاتا چلا جائے گا، لیتے چلا جائے گا۔ اگر واقعی میں ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ بات کیوں بولتے؟ نہیں بولتے نا، نہیں بولنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کو، بولتے بس بولتے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو سمجھ لو، کیوں تم علماء کے پیچھے پڑے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علماء کا وجود علم کا وجود ہے، اور علماء کا جانا علم کا چلے جانا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا علماء، قرآن تو ہے نا موجود، بس سمجھو پڑھو، نہیں، اس سے مراد علماء حق ہے، نہ کہ علماء سو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے مراد سب علماء نہیں، علماء حق موجود اس سے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت اور شان کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شان بیان کیا۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، بلکہ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب وارثین ہے؟ کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھیے آپ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے کتاب کے ساتھ رسول کو بھی نازل کیا، تورات، زبور، انجیل دیا، تو صرف کتاب دے دیا؟ ساتھ ساتھ نبی رسول کو بھی دیا، کیوں؟ تاکہ وہ نبی رسول تورات کی باتوں کو کھول کھول کے بیان کرے، سمجھائیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ صرف ایسا کرتا، صرف کتابوں کو بھیج دیتا، کتابوں کو نازل کر دیتا، اللہ رسول کو نہ بھیجتا، تو لوگ سمجھتے ہیں تورات کو، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نا، لوگ گمراہ ہو جاتے، سمجھ نہیں پاتے لوگ تورات کے اندر کیا باتیں موجود، کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو صرف کتاب کا بھیجنا کافی نہیں ہے، اللہ نے کتاب کے ساتھ نبی رسول کو بھیجا سمجھانے کے لیے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے انبیاء کرام کی جماعت کے بعد علماء کا مقام آتا ہے کہ اب اس کو سمجھائیں۔ اگر اللہ صرف یہ بولتا قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس سے سمجھ لو، علماء کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کا نہ ہونا گمراہی کا ذریعہ ہے امت کے درمیان، اسی طرح علماء کا نہ ہونا گمراہی کا ذریعہ ہے امت کے درمیان۔ تو کتاب کی ضرورت جب جہاں پڑے گی وہاں استاد کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو کس طرح سمجھے سمجھائیں۔ قرآن کے اندر تو جوابات موجود ہیں، لیکن اس کے اندر نکالنا، مسائل کو نکالنا، جوابات دینا، اعتراضات کے جوابات کون دیں گے؟ یہ ہر انسان نہیں دے پائے گا، باریکی باریکی مسائل جو ہے کون دیں گے وہ؟ تو یہ فرض منصبی اور یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سمجھیں اتنی ساری باتیں کیوں بیان کی گئی دینی تعلیم کی اہمیت کی بنا پر۔ لوگ آج دین سے دور کیوں ہیں؟ یہ تین کی وجہ کے، تین وجوہات کی بنیاد پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحیح دین تو آپ سب لوگ دعوت دے رہے دین کی، دینی تعلیم کی، قرآن و حدیث کی، لیکن صحیح تعلیم کہاں ہو رہی ہے، صحیح منہج بیان کہاں کیا جا رہا ہے، وہاں جائیں گے ہم اور وہاں سے سمجھیں گے ہم۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح جو علماء ہیں علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر علماء ہیں، علماء نما ہیں، جو علماء کو بدنام کرنے والے ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں بدعقیدگی کی، اس کی اصلاح کر دی اللہ تبارک و تعالی۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔